بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی مجھے آپ جانتے ہیں، میں ہوں ارسلان بابر، اور اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اپنا یوٹیوب چینل لاک مائی ورڈز۔ فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جیسے پہلے بھی میں آپ سے بات ڈسکس کر چکا ہوں کہ رمضان کے لیے ہم نے ایک فاؤنڈیشن بنایا ہے، جس کے اندر ہمارے بہت سے دوست جو ہیں وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ اس کا ایک مقصد، جو بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو غریب فیملیز ہے یا ایسے گھر جن کا روزگار نہیں ہے، یا کچھ عورتیں جو بیوہ ہیں، یا جن کے گھر کا جو نظام ہے وہ صحیح نہیں چل رہا، اسپیشلی رمضان کے اندر یا ویسے بھی، تو یہ فاؤنڈیشن ہماری ایک منتھ کے لیے ہے، اور اس کے لیے فنڈ بھی اکٹھا ہو رہے ہیں، اور ہم ڈے بائی ڈے جو یہ ہماری طرف سے فاؤنڈیشن کے اندر جو ہمارے پاس چیز کٹھی ہو رہی ہے، ہم ان چیزوں کا راشن ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جس چیز کی یا جس انسان کی ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے۔ تو باقی آپ لوگ بھی یہ نیچے دیے گئے نمبر کے اوپر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کے کمنٹ کے اندر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی امداد عطیہ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسا فنڈ جو مستحق لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں بذریعہ راشن کے ذریعے یا ویسے امداد کے ذریعے، تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پہ یا ہمارے بینک اکاؤنٹ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی دی ہوئی چیز ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ صحیح انسان کے پاس پہنچے گی۔ اور ابھی واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر۔ تو فرسٹ آف آل تو آپ سب لوگوں کو رمضان، چوتھا رمضان کا پہلا جمعہ بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ جو جمعے کا دن ہے اسپیشلی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ جمعے کے دن بہت سارے ایسے کام ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اگر انسان دیکھا جائے کہ یہ دنیا ہے جو اس دن بنی ہے وہ بھی جمعے کا دن ہے، اور امام حسین کے حوالے سے وسلم کے زندگی کے اندر غزوہ بدر کو، اور جس جگہ مقام کے اوپر بھی اگر دیکھیں تو جمعے کا دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اور جمعے کے دن کے اندر بہت سارے ایسے کام ہوئے ہیں۔ جب یہ دنیا بنی ہے، جب یہ دنیا ختم ہوگی، اس کے بعد رمضان، یہ وہ ہر چیز کے اندر جمعے کا جو ایڈیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ کو بتائیں کہ آج رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے، تو یہ جو پہلا جمعہ ہے اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ افضل ہے، کیونکہ پہلے جمعہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت سے انسان جو ہیں اسپیشلی بھٹکے ہوئے اور اپنے دین سے تھوڑا سا دور ہوتے ہیں، اور رمضان نزدیک آتے ہی بہت زیادہ لوگ جو ہیں روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو جمعہ ہے تو جمعے کو بہت اسپیشلی، ادروائز ویسے بھی ہو تو جمعے کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، لوگ بہت زیادہ فرض بات سمجھ کے لوگ جمعے کو پڑھتے ہیں۔ اور جب بات آئے رمضان کے جمعے کی، تو اس رمضان کے جمعے کی بہت فضیلت ہے۔ پہلے تو جمعے کے دن کی سحری، اس کا بہت زیادہ جو ہے ثواب ہے۔ اس کے بعد اگر جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھے جانے والے کلمات، وہ بھی بہت فضیلت کے حامل ہے۔ اس کے بعد اگر آپ بات کریں کہ جمعے کے دن جب افطاری کا ٹائم ہو تو 7 بار سورۃ النساء پڑھ کے اگر آپ جو بھی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ جائیں اس میرے بندے کی دعا سنیں، اور جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ساری آپ کی دعا لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس عرش تک لے کے آپ کی وہ دعا جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو جمعے کے دن افطاری کے بعد مانگی جانے والی دعا ہے یہ بہت زیادہ افضل ہے۔ تو اور آج کل ایک چھوٹی سی اور بات چاہیے جس کو اکثر وہ دیکھتے ہوئے بعض کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، وہ بیسیکلی بات ہے یہ آج کل کے اندر جو غلط طریقے کے ساتھ لوگوں کو غلط طریقے کے ساتھ گائیڈ کیا جاتا ہے۔ میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، شاید آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، فیک رمضان ٹرانسمیشن۔ تو اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ فیک رمضان ٹرانسمیشن کس طریقے کے ساتھ ہے، سب سے پہلے تو سٹارٹ کریں کہ اگر آپ نے کوئی اسلام کی ہی بات کرنی ہے تو آپ کسی عالم کو سنیں، کسی محلے کے قاری صاحب کی کوئی بات کو اگر اچھی لگے تو اسے آپ فالو کریں، نہ کہ آپ اس چیز کو اس طریقے کو دیکھیں کہ جس کے اندر کوئی زیادہ عقل و ہم کچھ ایسا زیادہ بہتر نہیں ہوتا۔ جیسے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں جو تقریباً 6-7 منتھ ہو چکے ہیں اس فیلڈ کے اندر آئے ہوئے، تو میں اس چیز کو کافی بیٹر طریقے سے سمجھتا ہوں کہ وہی لوگ پورے 11 منتھ تک سارا کچھ بے حیائی، ہر طریقے کے موویز، فلمیں، ایکٹریس، ڈریس، سارا کچھ ان کا
جو ہوتا ہے وہ بہودگی کے ساتھ. تو اسی طریقے کے ساتھ جب وہ رمضان کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ڈریسنگ کرتے ہیں، اس طریقے سے روتے ہیں، اس طریقے سے جو ہیں اپنی چینل کی کوریج کے لیے جو ان کے ڈائریکٹر ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی دعا کے اوپر کس طریقے کے ساتھ رونا ہے تاکہ ہر لوگ آپ کو دیکھے، اور ہر طریقے کے ساتھ لوگوں کو سب سے الگ لگنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے الگ طریقے کے ساتھ بہت سے ایسے اینکرس جو ہیں جو عام طور پہ رمضان کے اندر رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ایسے طریقے کار استعمال کرتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. اسپیشلی اس چیز کا جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ جو نیوز چینل ہیں ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اگر ہم بات کریں ہمارے پیارے وسلم تو ان کے حوالے سے اگر بات کریں تو انہوں نے فرمایا کہ جو عورت کا پردہ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اگر ہم اب بات کریں اسپیشل فیمیل ہوسٹ جو کہ رمضان ٹرانسمیشن کے اوپر کام کرتے ہیں، رمضان ٹرانسمیشن چلاتی ہیں، اگر آپ ان کو سوچ کے دیکھیں اور اگر آپ ان کو دیکھیں، اگر آپ ان کے ڈریس دیکھیں کس طریقے سے ڈریس پہن کے بیٹھی ہیں یا وہ کام کر رہی ہیں جو بھی کر رہی ہیں، تو آیا کہ رمضان کے اندر عورت کا پردہ جو ہے وہ اس کا جو حکم ہے بہت زیادہ سخت طریقے کے ساتھ کیا گیا ہے کہ جو پردے کا اہتمام ہے وہ سب کے اوپر فرض ہے، لازم ہے. لیکن اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کے اندر کچھ ایسا جو کام تھا ایون کہ کچھ چیز نظر نہیں آتی. اور ایک اور بات کریں، اگر ہم بات کریں غزہ کے اندر جو پچھلے 4 منتھ کے ساتھ بڑی حد کے ساتھ بمباری کر کے بے تحاشا مسلمانوں کا قتل عام، جس کے اندر عورتیں، بچے، بوڑھے، ایون کہ جوان سارے لوگ شامل تھے. ہاسپٹلس کے اندر، دفاتر کے اندر، اسکولوں کو ختم کر دیا گیا اور ان کو غذائی قلت کا بھی سامنا ہے. تو ان کے لیے اگر بہتر ہوتا تو ان کے لیے کوئی فنڈ اکٹھے کرتے، ان کے لیے دعا کرتے. کم سے کم یہ 4 روزے گزر چکے ہیں، 4 روزوں کے اندر جو اس ٹرانسمیشن کے اندر کم سے کم ایک بار جو ہے وہ غزہ کے لوگوں کے لیے دعا کرتے، ایک بار ان کے تکلیف کو بانٹتے، ایک بار یہاں سے فنڈ اکٹھا کرتے، ایک بار ان کے لیے کچھ کرتے، تاکہ اگر ایک ویک کے اندر بھی دیکھا جاتا تو شاید ان کے لیے کچھ دعا کرتے. تو جس تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، کہلاتے ہیں، اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو جو کہ اس ٹائم بہت زیادہ تکلیف کے اندر ہیں ان کے حوالے سے ابھی تک ہمارے مائنڈ کے اندر، ہمارے ذہن و گمان کے اندر، ایون کہ ہم خود اب لوگ اس کے حوالے سے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی حوالے سے ہم لوگوں نے جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، اسپیشلی دوسرے مواقع بھی آتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن آج جو اس ٹائم ان کو ہماری ضرورت ہے تو اس ٹائم ہم نے ان کا کسی بھی طریقے کے ساتھ نہیں دیا. ایون کہ ہم تو ایک پروگرام کو لے کر بیٹھے ہیں اور اسی کے اوپر چل رہے ہیں، ایون کہ ہمیں تو کسی بھی لیول پہ کسی بھی طریقے کے ساتھ کوئی بھی آواز نہیں اٹھائی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ پتہ نہیں وہ کتنے منتھ سے بھوکے ہیں، وہاں پہ غذائی قلت کا سامنا ہے، وہاں پہ بہت ساری مشکلات ہیں. اگر ہو سکتا تو ان کے لیے کچھ فنڈ اکٹھا کیا جاتا، ان کے لیے بات کی جاتی، ان کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا کم سے کم، لیکن نہیں. یہاں پہ جو بھی طریقہ کار ہے، چاہے وہ کسی بھی نیوز چینل سے لے کے، چاہے کسی گورنمنٹ چینل سے لے کے پرائیویٹ چینل، جس لیول تک بھی چلے جائیں، ہر ایک کے اوپر فیک رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے، جو کہ ایون کہ مارننگ ٹائم، ایوننگ ٹائم، دونوں ٹائم چلتی ہے. اور بہت سے ہمارے جو پاکستانی اور ایون کہ دوسرے ممالک سے بھی دوست ہیں وہ ساری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز سے دیکھتے ہیں، سب سے اس سے بیٹر حل یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی طریقے کے ساتھ کروڑوں روپے لگا کے اگر آپ نے اس ٹرانسمیشن کو چلانا ہے، اس کو بہتر بنانا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ جو آپ کے نزدیک، جو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو غربت کا تناسب ہے بہت زیادہ پہلے کی نسبت بڑھ چکا ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں، اگر آپ دیکھیں تو وہ جو چیز ہے وہ آپ ان غریبوں کے اندر دیں، تاکہ وہ لوگ بھی روزے رکھ سکیں، وہ لوگ بھی ہمارے طرح سحری اور افطاری کر سکیں، وہ لوگ بھی اپنی جو زندگی ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ شاید گزار سکیں کچھ دنوں کے لیے. تو ہم اگر اس طریقے کے ساتھ چلے تو شاید یہ بہت زیادہ کچھ بہتر ہوتا ہے. لیکن ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ اپ ہے، جو ایک ہماری فیڈ بیک ہے، وہ ایک ہی چیز کے اوپر بنی ہوئی ہے کہ شاید ہمیں بہت زیادہ لوگ واچ دیں گے، اس کے بعد ہمیں واچ ٹائم زیادہ ملے گا تو اس سے ہمارا جو چینل ہے اس کی مونیٹائزیشن بہت اوپر ہو جائے گی، تو اس سے شاید ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ ہو جائے گا. تو بس ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے بیٹھے ہیں. ایون کہ جو وہی لوگ جو کہ پورے سال کے اندر ایسے بیہودہ سے کام کرتے ہیں، فلموں کے اندر، موویز کے اندر اور رمضان کے اندر اس طریقے کے ساتھ شو کرتے ہیں کہ شاید جب دعا مانگتے ہیں
اس ذرے سے لے کے ان کی آنکھوں سے آنسو آنے تک وہ اس طریقے سے دکھاتے ہیں کہ شاید دنیا کے اندر جو بھی انسان ہے، جو بھی چیز ہے، وہ سب سے زیادہ اسی انسان کو ہے یا اسی ہوسٹ کو ہے. لیکن یہ بتانے کا مقصد کسی کو ہوٹنگ یا کسی کو اس طریقے سے بتانا نہیں ہے. یہ بتانے کا بیسیکلی مقصد صرف ایک ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھنا ہے، ہم لوگوں کو جاگنا ہے، ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسا کیا ہو رہا ہے جس کے ساتھ ہمیں بہتر طریقے سے عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اس طریقے کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے ٹرانسمیشن کے اندر جا کے کچھ ایسی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو دکھائیں کہ جی ہم پاکستانی بہت اچھے ہیں، یا ہم اس حوالے سے بہت اچھے ہیں، یا سحری اور افطاری کے لیے ہم بہت ایسے ایکٹیویٹیز ایسے کام کرتے ہیں. لیکن نہیں، دراصل جو حقیقت ہے اس سے ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں، اور ہمیں حقیقت کی طرف زیادہ جلدی سے جلدی جس حد تک ہو سکے بڑھ جانا چاہیے. یہ ہمارے اور ہماری جو پاکستانی عوام ہے سب لوگوں کے لیے اچھا ہے. باقی آپ کو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ ارسلان بابر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.